پیارے دوستو، کمائی کرے آدمی اور پھر اس کو ضائع کر دے، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ماشاءاللہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اللہ جل مجدہ الکریم سب لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج آپ لوگوں نے جو درس سننا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ عزیز دوستو، ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو 2 عیدوں کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ پھر سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جو ان عیدوں سے پہلے رات آتی ہے، جو شخص اس دن قیام کرے گا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن بھی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ذوالحج کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے، اور 4تھی رات عید الفطر سے پہلے آنے والی جب رمضان ختم ہوتا ہے، اور 5ویں رات شب برات یعنی شعبان معظم کی 15ویں رات۔ فرمایا جو ان راتوں میں قیام کرتا ہے اور شب بیداری کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے بھی ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو، رمضان مبارک کی رات کو، ایک حدیث میں ہے کہ 15 لاکھ افراد کو جن پر جہنم واجب ہوتی ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ جن پر جہنم واجب ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی بہت زیادہ تعداد ہے کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب رمضان گزر جاتا ہے تو ایک رات آتی ہے جو عید الفطر سے پہلے آتی ہے، فرمایا سارے رمضان میں میری امت کے جتنے افراد کی بخشش ہوتی ہے اس کو جمع کر لیا جائے تو جتنی تعداد بنتی ہے، صرف ایک رات کو اللہ اس تعداد کے برابر میری امت جن پر جہنم واجب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیتا۔ اس رات کو، چاند رات کو لیلۃ الانعام بھی کہتے ہیں، لیلۃ الانعام بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ قال یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، فرمایا رمضان کی آخری رات میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، یہ بڑی بابرکت رات ہے، یا رسول اللہ آہ یا لیلۃ القدر، حضور یہ لیلۃ القدر ہے؟
سرکار نے ارشاد فرمایا لا ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، ارشاد فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو محنت کا حق ادا کیا جاتا ہے، پھر اس دن مزدور کو اس کی صحیح مزدوری ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ رات ہے لیلۃ الانعام کی رات، جس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہوتی ہے۔ اس رات کو کیا کرنا چاہیے کہ ساری رات جاگتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، اور رمضان المبارک کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں عرض کی جائے پروردگار عالم اس کوتاہیوں کی ہم تیرے حضور میں معافی طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے کپڑے دھونے چاہیے تاکہ صبح عید الفطر کے لیے تیاری کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس رات کو ہر نیک عمل کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، اور جو والدین کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اگر ناراضگی ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان سے۔ لیکن اگر کوئی شرعاً ناراض ہوا ہے کس کی غلطی کی وجہ سے تو اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس رات کو تمام اعمال جو اکٹھے ہوتے ہیں مزدوری اس کی ملتی ہے، اس کا انعام ملتا ہے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا رہتا ہے، گھر تعمیر کرتا ہے کسی کا، جب مزدوری لینے کا وقت آتا ہے وہ لات مارتا ہے، جتنی دیوار اس نے کھڑی کی تھی وہ ساری کی ساری گرا دیتا ہے۔ اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ جو چاند رات کو سارا رمضان تو عید تک رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات کو تراویح بھی ادا کرتا ہے، لیکن جو ہی یہ لیلۃ الانعام آتی ہے، چاند رات آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ وہ نہیں جانتا کہ آزادی تو شیطان کے لیے ہوئی ہے، شیطان آزاد ہوا ہے۔ ارے رحمان کے بندو، اللہ کے نیک بندو، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے۔ اور پھر جان لو، جو شخص اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو بس کرو یار، چھڑ دو، بیٹھ جاتے تو 20 دفعہ کیا کہ میں تانگ کو نہ میں چھڑ دینا ہے۔ یار کوئی آدمی کہاں پہنچا ہوتا ہے، نہیں خیال رہتا، حدیث بھول جاتی ہے، حدیث پڑھنا کوئی مذاق کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوتے تھے گردنیں جھکا کر، کیوں؟ فرماتے کأن علی رؤوسنا الطیر، یوں لگتا تھا ہمارے سروں کے اوپر قیمتی پرندے بیٹھے ہیں، یوں حرکت کی وہ اڑ جائیں گے۔ مزہ ہوا نا بات سننے کا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ حدیث سنا کرتے تھے تو آپ حدیث سنایا کرتے تھے، لیکن مجال ہے کسی کا ادھر سے ادھر ہٹ جائے۔ میرے استاد گرامی جو خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے پورا سال حدیث کا درس دیتے ہوئے۔ آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن ایسے بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر، جب حدیث ختم ہونی ہے تو پھر انہوں نے ایسے کر کے پھر اٹھنا ہے، بوڑھے ہونے کے باوجود بھی۔ یہ حدیث کے کوئی آداب ہوتے ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے حدیث سنانے والا۔ بہرحال اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 لاکھ حدیثیں، آپ کو متن بھی اور سند بھی یاد ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ سے کسی نے کہا کہ حضور مجھے حدیث سنائیں، بازار میں جا رہے تھے، اب فرمایا اس کو لٹا دو، شاگردوں نے لٹا دیا، اور فرمایا اس کے 20 کوڑے مارو۔ 20 کوڑے مارے، وہ بیچارہ رونے لگا، فرمایا اس کو جانے نہیں دینا۔ آپ گھر گئے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، پگڑی باندھی، خوشبو لگائی، داڑھی میں کنگھی کی،
اور پھر سرکار تشریف لائے اور فرمایا اس کو میرے قریب کرو. اس کو تسلی دی. سرکار نے اس کو 20 حدیثیں سنائی. فرمایا تجھے کیوں مارا ہے؟ اللہ قیامت والے دن اس کی جزا دے گا. مارا اس لیے ہے کہ تجھے پتہ چلے کہ حضور کی حدیث کب سنتے ہیں اور کب سناتے ہیں. یعنی تجھے ادب سکھایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننے کا اور حدیث سنانے کا ادب کیا ہے. استاد محترم امیر المجاہدین ایک مرتبہ جلسے پر تھے تو کسی نے تھوڑی سی بات کر دی, بس فوراً اٹھے ہیں, چلو منڈے چیئر میری لے جاؤ. ترلے کر لے کہ سرکار بیٹھو. فرمایا نہیں, یہ ادب ہی نہیں رہا. ایک مرتبہ ادھر کانے کی طرف آئے, دوست موجود بھی ہیں. ایک آدمی نے صرف نا سامنے بیٹھ کے انگڑائی لے لی. کیا کیا؟ جمائی نہیں ہوتی, ایسے منہ کھول کے. تو فرمانے لگے چلو منڈے لے جاؤ میری ویل چیئر. کسی کو نیند آ رہی تھی, کہتے خادم رضوی نے کی تقریر کر رہی ہیں. وہ اینا اثر نہیں چھڑ سکیا کہ لوگ جاگتے ہی رہنے, ادھر سو رہے نہ تھے. جناب میں آگے ہویا, میں کہ حضور ان پڑھ لوگ نے معاف فرما دو. چلو اینا کیتا تھے انہیں تقریر پھر شروع کر دیتی. بہرحال یہ ہے کہ جو تقریر کرنے والا ہے اگر لوگ سو رہے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. اگر کوئی ادھر ادھر ہل چل کر رہے ہیں یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اب دیکھیں نا کہاں سے ہم شروع کی تھی حدیث مبارکہ سنانا. بہرحال پھر ہم ادھر ہی آتے ہیں. میرے عزیز دوستو, مزدور مزدوری کرے اور ضائع کر دے وہ بہت ہی احمق ہے. جو چاند رات کو اپنی بیوی کو ننگا منہ کروا کے اپنی بیٹی کو, اپنی بہو کو, اپنی ماں کو بازار کی طرف بھیجتا ہے وہ دیوس ہے. وہ دیوس ہے. اور دیوس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو فتویٰ بتایا تھا کہ جس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو کم از کم جو میری مسجد میں بیٹھے ہیں ہمارے اندر یہ غیرت ضرور آنی چاہیے. آئے گی نا کہ ہم عورت کو جوتا خود لے کے دیں گے, اس کو کپڑے خود خرید کے دیں گے. وہ عورت میاں جیسا جوڑا خریدے وہ کہے تجھ سے بڑھ کر جو تو نے میرے لیے پسند کر لیا ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ بیوی ہے جو جنت میں جانے والی ہے. ایسی بیوی نہیں جو کہے تو پیچھے ہٹ جا میں خود جاتی ہوں. بہرحال میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بیان کیا تھا, نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ مرد ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت کرتا ہے, جو عورت کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو اس رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے؟ غیر محرموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. مرد بھی بازار کی طرف نہ جائیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے سب سے عمدہ جگہ جسے قرار دیا ہے وہ اللہ کا گھر ہے, مسجدیں ہیں. اور سب سے بری جگہ جو قرار دیا ہے وہ بازار ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اگر بازار میں کہیں گزرنا پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے گزرا جائے. کوئی اس چیز کا اہتمام کرتا ہے؟ یہ اختلاط مرد و زن جو ہے یہ امت مسلمہ کو تباہ کر دیا ہے. اس چیز نے امت مسلمہ کو برباد کر دیا ہے. اس چیز نے سب سے زیادہ جو امت مسلمہ پر برا اثر چھوڑ رہی ہے وہ مغرب کی یہی ادا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو بے حیا کر دو اور مسلمانوں کو بے حیا کر دو. میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں, اپنے عبادت کی حفاظت کریں, اپنے گھر والوں کو, عورتوں کو بازار جانے سے بچائیں, بازار جانے سے بچائیں. قطع رحمی نہ کریں, یعنی ماں باپ کے رشتوں کا خیال رکھیں, ان سے منہ نہ موڑیں, منہ نہ پھیریں. اس دن کوئی شراب نہ پیے, اس دن کوئی جھوٹی قسم نہ اٹھائے رات کے وقت اور عید الفطر کے دن بھی. اور پھر کوئی شخص بھی اس دن غیبت نہ کرے اور جھوٹی گواہی نہ دے, کوئی جھوٹا ناحق فیصلہ نہ کرے, قتل کرنے کی سازش میں مبتلا نہ ہو. میرے عزیز دوستو اپنے گھر میں کتا نہ رکھے, کیوں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں
کہ رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں نہیں آتے ہیں۔ بدکاری سے بچے اور نگاہوں کی بدکاری سے بھی بچا جائے۔ نگاہوں کی بدکاری سے بھی ایک بڑا عام رواج ہے جی یہ میرا کزن ہے، یہ میری کزن ہے، بس وہ بہت بڑی بربادی ہے، وہ بہت بڑی بربادی ہے۔ جو بہن ہے وہ اپنی بہن ہوتی ہے، جو پھوپھی ہے وہ اپنی پھوپھی ہوتی ہے، جو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی ہوتی ہے، غیر محرم ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت غیر محرموں سے بچائے، غیر محرموں کے پاس بیٹھنے سے بچائے، بے پردگی سے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ بات نوٹ کر لینا، جس دن یہ شادی بیاہوں کے اندر جو ذلت اور رسوائی دیکھنے میں آتی ہے، جو بےہودگی اور بے حیائی دیکھنے میں آتی ہے، جب نوجوانوں میں غیرت بیدار ہوگی وہ یہ کہیں گے ماں، بہن، بیٹی تجھے عزت ملی ہے دونوں جہانوں کے اندر تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ کہاں تیری چار دیواری ہے اور کہاں تیری چادر کا تقدس ہے؟ یہ چادر تو تجھے مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، تجھے قرآن نے عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی ہی بے حیائی اور غیرت کا خاتمہ ہے کہ کسی کے بال آسمان دیکھے، بلکہ وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کا صدقہ عورتوں کو جنت ملتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماں نے، سورج چاند اور تاروں نے، جن کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ ان کی سنت ادا کرنی چاہیے ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور ہماری بیٹیوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اے اللہ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں دیوس نہ بنانا، ہمیں دیوس نہ بنانا، کیونکہ دیوس وہ ہے کہ جس کی دوسری عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا بلکہ ضائع ہو جاتی، بلکہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ رب العزت ایسی بری مہلک مرض سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔